آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلے میں آج کی ویڈیو میں ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 78 اور 79 آپ کے سامنے پیش کریں گے، لیکن پہلے پیچھے سے اس کا میں آپ کو ربط بتا دوں۔ قرآن کریم کے جو ہم ویڈیوز کر رہے ہیں اس کے اندر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ کتاب انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کی محتاج نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر بات کی وضاحت خود اسی قرآن کے اندر کی ہوئی ہے، یعنی یہ جو کلام اللہ ہے اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو بے ربط ہو یا اس کی وضاحت قرآن کے اندر نہ کی گئی ہو۔ اب یہ جو آیت ہیں، جو ہم دو آیتوں کے اوپر جو ویڈیوز کرنے لگے ہیں، ان کا تعلق پیچھے سے چلا آ رہا ہے، جو آیت نمبر 75 میں کہا جا رہا ہے کہ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے اور ان کے جو احبار اور رہبان، ان کے جو مذہبی پیشوا شریعت کے اور ان کے طریقت کے علماء اور مشائخ، تو میں نے وضاحت کی تھی علماء اور مشائخ، تو ان کے متعلق قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ یہ جو فریق ہیں، یہ جو ان کا جو گروہ ہے مذہبی پیشواؤں کا، کہتا ہے کہ وہ کلام اللہ کو سننے کے باوجود اس کے مفہوم میں تبدیلی کرتا رہتا تھا۔ تو ایک چیز تو ان کی یہ کہی گئی، اور آگے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کوئی غلطی سے نہیں کر رہا تھا ایسا کچھ، جان بوجھ کے علم ہونے کے باوجود ایسا کچھ کر رہا تھا۔ یہ چیز ذرا ذہن میں رکھیں۔ اب ان کی بات آگے قرآن کر رہا ہے، یعنی یوں کہہ لیں کہ اسی یہ جو وقت کانا فریقم ہے، یہ جو مذہبی پیشواؤں کی وضاحت آگے پھر قرآن نے یہاں پر لفظ تو فریق کا ہے نا، اب فریق کی وضاحت آگے قرآن میں کر دی گئی کہ یہ فریق کس طرح سے مفہوم میں تبدیلی کرتا تھا، اس کی وضاحت اب آگے آ رہی ہے جو آج کی ویڈیو میں ہم کرنے لگے ہیں۔ تو یہ ذرا پیچھے سے اس کا کنیکشن بھی ہو جائے تاکہ بات واضح ہو جائے۔ اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 78 کے اوپر۔ اس میں ہے کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، کہتا ہے کہ یہ جو یہودی ہیں ان میں بعض ایسے ان پڑھ بھی ہیں جو نہیں جانتے کہ الکتاب اس کا علم کیا ہے، الکتاب کو نہیں جانتے۔ لا یعلمون الکتاب، یہاں پر الکتاب ہے، یہ ڈیفینٹ آرٹیکل ہے، یعنی یہ پراپر ناؤن ہے، یعنی اللہ کی کتاب۔ تو یہ نہیں جانتے کہ ایکچولی وہ کیا ہے، اس کے بارے میں ان کو علم نہیں ہے۔ تو جب کتاب کا ان کو علم نہیں ہے تو چاہیے تو یہ تھا نا کہ کتاب کا صحیح علم حاصل کرتے۔ تو ان کو ان کے جو مذہبی پیشوا جو کچھ بتا دیتے ہیں اسی کو یہ صحیح سمجھ لیتے ہیں۔ یہاں پر قرآن یہ کہنا چاہ رہا ہے، آج ہماری بھی یہی پوزیشن ہے، کسی مسلمان کو یہ نہیں پتا کہ قرآن کے اندر کیا ہے، کیا لکھا ہوا ہے، وہ اسی چیز کو دین سمجھ رہا ہے جو ان مسلمانوں کے مذہبی پیشوا ان کو بتا رہے ہیں۔ جتنے بھی ان کے سیکٹ ہیں، مسلمان فرقوں کے جتنے بھی فرقے ہیں، سیکٹ ہیں، ان کے جو مذہبی پیشوا ہیں وہ اپنے اپنے فالورز کو جو کچھ بتا رہے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ قرآن کی روح سے ہے، قرآن میں تو وہ نہیں لکھا ہوتا۔ یہ چیز یہودیوں نے سب سے پہلے، جیوز نے سب سے پہلے شروع کی تھی، ان کے مذہبی پیشواؤں نے، اور ان کی عوام کے اندر یہ چیز آ گئی تھی کہ ان کی عوام بھی یہی کچھ سمجھتی تھی کہ جو ہمارے مذہبی پیشوا کہہ رہے ہیں، احبار اور رہبان، تو یہ دین ہے، یہ اللہ کی طرف سے الکتاب کے اندر ہے، وہ الکتاب میں نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے قرآن کریم یہ بات کر رہا ہے، کہتا ہے کہ جب یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ الکتاب کا تو علم نہیں ہے، تو پھر جب الکتاب سے علم حاصل نہیں کیا جاتا، مذہبی پیشواؤں کے دیے ہوئے عقائد کے اوپر ہی زندگی گزاری جاتی ہے، اس کے مطابق ہی زندگی کا نظام بنایا جاتا ہے، ان کی فقہ اور شریعتوں کے مطابق ہی فیصلے کیے جاتے ہیں اور زندگی گزاری جاتی ہے، تو پھر کہتا ہے کہ الا امانیہ، تو پھر اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس سوائے قیاس آرائیوں کے، سوائے جھوٹی آرزوؤں کے، سوائے توہم پرستیوں کی کوئی چیز باقی نہیں بچتی۔ دیکھیں قرآن کریم کس طرح سے بات کو سمجھاتا ہے، قرآن کا انداز دیکھیں کہ
کس کس انداز سے الفاظ کا استعمال کرتا ہے اور لوگوں کو سمجھاتا ہے، کتنی لاجیکلی، کتنی وزڈم بیس باتیں کرتا ہے۔ پہلے یہ بتا رہا ہے کہ الکتاب کا علم نہیں ہے، جو ان کے مذہبی پیشوا ان کو بتا رہے ہیں اسی کے اوپر چلے جا رہے ہیں، اور آگے پھر اس کا رزلٹ بتا رہا ہے الا امانیہ، پھر اس کا رزلٹ یہ ہے، تو وہ تو پھر جھوٹی آرزوئیں ہی ہوں گی ان کے پاس، جھوٹی تمنائیں، ان ریئلسٹک سوچ جس کی کوئی حقیقت نہیں، توہم پرستی، کیا سرائیاں، قدامت پرستی، یہی چیزیں ہوگی۔ اس سے پھر وہ معاشرہ جو ہے آگے نہیں بڑھ سکتا، وہ تو اسی مذہب کی کیا سرائیوں اور توہم پرستیوں اور مذہب کی دی ہوئی جو عقیدت ہوتی ہے اسی کے اندر مبتلا رہتا ہے، آگے نہیں بڑھ سکتا، پروگریس نہیں کر سکتا۔ جب وہ ذہنی طور پر ہی جامد ہو گیا تو اس نے کیا آگے بڑھنا؟ تو یہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ کہتا ہے کہ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، یہ یہاں پر ظن کی بات کر رہا ہے، یعنی ان کے پاس ریئلٹی نہیں ہوتی، گمان رہ جاتا ہے۔ جب علم ہی نہیں ہے، علم کی جگہ پر کیا آ گئے؟ عقائد، اصول و ضوابط کی جگہ پر آ گیا یہ تمام پرستیاں، عقائد آ گئے، مذہب کے جو پیشوا ہوتے ہیں انہوں نے جو عقیدتیں دی ہوتی ہیں ان میں وہ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ عقیدت میں تو عقل رہتی ہی نہیں، عقیدت جب آتی ہے تو وہ تو اتنی جذباتی چیز ہوتی ہے، اس میں تو آپ انٹلیکچولی کوئی چیز سوچ سمجھ سکتے ہی نہیں، سوچنے سمجھنے کے قابل ہی نہیں رہتے، وہ تو عقائد ہوتے ہیں۔ قرآن کریم اس لیے عقائد کے خلاف ہے۔ قرآن کریم اصول دیتا ہے، ضابطے دیتا ہے، عقائد نہیں دیتا۔ عقائد مذہب کے اندر ہوتے ہیں، اس سے پھر عقیدت پیدا ہوتی ہے جس سے روایت پرستی بنتی ہے، شخصیت پرستی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اس سے تو پھر انسان ریئلٹی سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ جتنی عقیدت پیدا ہوتی چلی جائے گی اتنی وہ ریئلٹی سے دور ہوتا چلا جائے گا، اور اتنی ہی وہ پھر تمام پرستیوں میں مبتلا ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہی پھر ان ریئلسٹک ہوتا چلا جائے گا، حقیقت سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ چیز کہہ رہا ہے کہ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، تو پھر وہ ظن کے اوپر چلے جا رہے ہوتے ہیں، یعنی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے جو بالکل جھوٹی آرزوؤں کے اوپر مبنی ہوتی۔ دیکھیے جب بندہ ریئلسٹک نہیں ہوتا تو وہ خیالی پلاؤ بنانا شروع کر دیتا ہے، یوں میں سبحان اللہ کہوں گا اور جنت میں درخت لگ جائے گا، یوں میں تسبیح پڑھوں گا تو اللہ خوش ہو جائے گا، یہ میں ورشپ کروں گا تو اللہ مجھے دولت دے دے گا، یہ کوئی ایسا کوئی مزار پہ جاؤں گا تو مجھے بچے ہو جائیں گے، بچے اللہ میاں مجھے بچے دے دے گا، مجھے اولاد ہو جائے گی، ہے نا یہ چیزیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو توہم پرستیاں اور جو انسانوں کے اندر پیدا ہوتی ہیں، وہ کس کی روح سے ہوتی ہیں؟ عقائد کی روح سے ہوتی ہیں۔ ان کو ایسے عقائد دے دیے جاتے ہیں، اس طرح کی ان کو جھوٹی آرزوئیں اور تمنائیں اس طرح سے ان کی دماغ میں سما جاتی ہیں کہ ہم یہ کچھ کریں گے تو ہمارے یہ کام ہو جائیں گے۔ وہ نہیں ہو رہے ہوتے، وہ وہیں پہ رکے ہوتے ہیں، جہیم کی حالت میں ہوتے ہیں، ظن میں مبتلا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کوئی ریئلٹی، کوئی حقیقت، وہ اس کو سننے سمجھنا تو بڑی دور کی بات ہے، نہ اس کو سننے سمجھنے کے قابل رہتے ہیں، نہ اس کے اوپر عمل کرنے کے قابل رہتے ہیں۔ وہ خیال و خوابوں کی دنیا میں کھوئے ہوتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے اثر حقائق سے دور ہونے کا۔ آگے قرآن کہتا ہے، اب یہ چیز 78 کے اندر آ گئی، سورہ البقرہ کی 78۔ آگے 79 میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے کہ پھر اس سے آگے مزید کیا صورتحال ہوتی ہے۔ وہی لوگ جو فریق جن کی قرآن بات کرتا ہے کہ وہ کلام اللہ کو سنتے ہیں اور تبدیلی کرتے ہیں، وہ تبدیلی کیسے کرتے ہیں؟ اب قرآن یہاں پر بات واضح کر رہا ہے۔ کہتا ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، ان کا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے، ان کے جو مذہب کے پیشوا ہوتے ہیں، ان کے علماء، ان کے مشائخ، وہ کرتے کیا ہیں؟ وہ یہودیوں کے ہوں یا آج کے مسلمانوں کے ہوں۔ یہ احبار اور رہبان جہاں پر قرآن بیان کرتا ہے وہ یہاں پر تو نہیں کہہ رہا، لیکن دوسری جگہ کے اوپر یہ الفاظ آ رہے ہیں، وہ صرف یہودیوں کے نہیں ہیں، وہ کسی بھی، وہ کرسچین کے بھی ہیں، یہودیوں کے بھی ہیں، کرسچین کے بھی ہیں، ایسے ہندوؤں کے بھی ہیں، اور یہ نام نہاد مسلمانوں کے بھی ہیں۔ ہر مذہب کے احبار اور رہبان، وہ ہر مذہب کے جو بھی ہوں علماء اور مشائخ، ان کے لیے قرآن نے
احبار اور رہبان کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ تو کہتا ہے کہ یہ پھر ان کا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے، جن کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ ایک فریق ہے جو کلام اللہ کو سنتا ہے اور ثم یحرفونہ اور اس کے مفہوم میں تبدیلی کر دیتا ہے۔ اب آگے اس کی یہاں پر قرآن ان کی وضاحت کر رہا ہے کہ طریقہ واردات کیا ہوتا ہے اس تبدیلی کرنے کا۔ کہتا ہے فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، ان کے لیے تباہی ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے، بایدیہم اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، یکتبون لکھتے ہیں، الکتاب کتاب کو، کس سے؟ اپنے ہاتھوں سے، اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں۔ فویل ان کے لیے تباہی ہے۔ تو یہ چیز قرآن کریم یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے تباہی ہے۔ اور آگے کیا تباہی، پھر اس کے بعد کیا کہتا ہے، ثم یقولون، یہ چیز کرنے کے بعد جب وہ اپنے ہاتھوں سے وہ الکتاب لکھتے ہیں اپنی، اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو لوگوں سے کیا کہتے ہیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، یہ جو کچھ ہے یہ ہم نے نہیں لکھا، یہ جتنی بھی تفسیریں ہیں یا روایتیں ہیں جن کو وہ حدیثیں بولتے ہیں، یہ ہم نے نہیں لکھی، ھذا من عند اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے ہیں۔ لکھتے وہ خود ہیں، یعنی اللہ کہہ رہا ہے لکھتے وہ خود ہیں، یہ کتابیں خود لکھتے ہیں، تفسیر کی، سیرت کی، یہ خود لکھتے ہیں، حدیث کی کتابیں خود لکھتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے لکھ کر کیا کہتے ہیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ اب دیکھیں قرآن کریم کس طرح سے ان کو اوپن کر رہا ہے، کس طرح سے ان کو ایکسپوز کر رہا ہے، اور کس انداز سے بات کو سمجھا رہا ہے کہ تم ان کے بہکاوے میں نہ آنا، تم ان کے دھوکے میں نہ آنا۔ وہ یہودیوں کے ہوں مذہبی پیشوا ہوں، وہ کرسچین کے ہوں، وہ یہ نام نہاد مسلمانوں کے ہوں، ہندوؤں کے ہوں، کسی بھی مذہب کے ہوں، ان کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے مذہب کی مقدس کتابیں لکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ شریعت ہے۔ تو اللہ کی یہ شریعت نہیں ہوتی، یہ ان کی بنائی ہوئی شریعت ہوتی ہے۔ تو یہ چیز ہوگی۔ اور آگے کہتا ہے کہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، ثمنا قلیلا تھوڑا سا معاوضہ، یعنی فائدہ حاصل کرتے ہیں، وہ ہوتا تھوڑا سا ہے، لیکن قرآن یہ مان رہا ہے کہ وقتی طور پہ یہ فائدہ ہے، لیکن وہ فائدہ بہت تھوڑا ہے۔ کیوں تھوڑا کہہ رہا ہے؟ کیونکہ اس کا نقصان بہت زیادہ ہے۔ دیکھو مذہبی پیشوا تو تھوڑے ہوتے ہیں، عوام جو ان کو فنڈنگ کر رہی ہوتی ہے وہ تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو ان کا نقصان زیادہ ہوا نا۔ جو مذہبی پیشوا ان کو شریعتیں بنا کر، فقہ بنا کر دے رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے مقدس کتابیں لکھ رہے ہوتے ہیں، دیکھیں وہ تو تھوڑے ہوتے ہیں نا، ان کے مقابلے میں عوام بہت زیادہ ہوتی ہیں، عوام کے لوگ زیادہ ہوتے ہیں جو ان کو فنڈنگ کر رہے ہوتے ہیں، جو ان کو چندے نذرانے دے رہے ہوتے ہیں، جو ان کو ان کی عیاشیوں کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں، ڈیفینیٹلی وہ ان کی عیاشیوں کے لیے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں نا، ان کے لیے اچھی خوراک، اچھی رہائش، ان کے پھر آگے پھر ان کے مذہب کی پروموشن کے لیے ان کے مذہبی وہ جو عمارات ہیں، مذہبی مدارس، مذہبی ان کی لائبریریز، مذہبی ان کے وہ جتنے بھی ان کے سکول وہ بنتے ہیں، ان کے ادارے نشر و اشاعت کے وہ قائم ہوتے ہیں، آگے پھر وہ ان کی جو پریشر گروپ بنتے ہیں، اب اس کے لیے بھی تو پیسہ چاہیے ہوتا ہے، ان کے پریشر گروپ کے لیے لوگوں کو جماعت سازی کرنی ہوتی ہے، اس کے اندر لانا ہوتا ہے، بڑا پریشر گروپ بنانا ہوتا ہے، لوگوں کے اندر پینیٹریٹ کرنا ہوتا ہے اس فقے کو یا اس فرقے کو، تو اس کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے، فنڈنگ چاہیے ہوتی ہے۔ تو یہ جب دیتے ہیں ان کو تو اس سے وہ پھر فرقے اور مضبوط ہوتے ہیں۔ وہ ایک فرقہ تو ہوتا نہیں، فرقے تو مختلف ہوتے ہیں، پھر فرقوں کا آپس میں مفاد جو ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے، ایک فرقے کا مفاد دوسرے کا نقصان ہوتا ہے، تو دوسرے کا نقصان جو ہے وہ پہلے کا مفاد ہوتا ہے۔ اس طرح فرقوں کے اندر ٹکراؤ ہوتا ہے، فرقے 2 3 4 نہیں ہوتے، فرقے تو بے شمار ہوتے ہیں، ہر فرقے کے اسی طرح پھر
وہ مذہبی پیشوا آگے ان کے مذہبی ادارے، ان کی لائبریریز، ان کے مدارس، ان کے نشر و اشاعت کے ادارے، ان کے وہ پریشر گروپ، ان کی جماعت کے فرقے، ان کے لوگ، ان کے اوپر پھر فنڈنگ، ان کی پھر آگے پھر ان کو زیادہ آرگنائز کرنا، یہ ساری چیزیں، پھر مذہبی پیشواؤں کی عیاشیاں، ان کی کھانے پینے کے اوپر اخراجات، ان کے لوازمات، یہ ساری چیزیں، ان کے ساتھ عقیدت، ان کے جلسے جلوس، ان کی ریلیاں، ان کے لیے سڑکوں کو بلاک کرنا، عوام کی، ملک و قوم کی املاک کو نقصان پہنچانا، یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ اس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ تھوڑا سا فائدہ تو ہوتا ہے ان کو، مذہبی پیشواؤں کو، تو کہتا ہے نقصان بہت ہوتا ہے اس کا۔ اس لیے یہاں پر قرآن نے سامنن قلیلاً کے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ ان کو تو کچھ فائدہ ہو گیا، چلو ہو گیا، لیکن جو لوگ ان کو فنڈنگ کر رہے ہوتے ہیں، جو عوام ان کی عقیدت میں مست ہوتی ہے، ان کے اوپر اپنی عقیدت نشاور کر رہے ہوتے ہیں، ان عوام کا نقصان بہت ہو رہا ہوتا ہے۔ یہاں پر اس چیز کو آپ ایسے سمجھیں تو پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے، کتنے بڑے تباہی سے انسانوں کو بچانا چاہتا ہے جو ان مذہبی پیشواؤں کے ہاتھوں سے آتی ہے، اور وہ اس لیے آتی ہے کہ عوام کے لوگ ان کو فنڈنگ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ڈونیشن دے رہے ہوتے ہیں، ان کو چندے اور نذرانے دے رہے ہوتے ہیں، وہ اسی چندے اور نذرانوں کے اوپر، ان کی محنت کی کمائی کے اوپر وہ پل رہے ہوتے ہیں، عیاشی کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بدلے ان کو کوئی ڈیلیور نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ان کو تباہی دے رہے ہوتے ہیں، ان کو اختلافات میں مبتلا کر رہے ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو لڑا رہے ہوتے ہیں اپنے عارضی اور تھوڑے فائدے کے لیے۔ عوام کا نقصان زیادہ ہوتا ہے، تو اس چیز کو آپ یہ سمجھیں۔ اور آگے کہہ رہا ہے کہ جب یہ چیز ہے تو فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، تو ان کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے پر بھی تباہی ہے، اور اس کے ذریعے سے وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور اس کے ذریعے سے جو انہوں نے کمایا، یکسبون، جو انہوں نے کمایا اس پر بھی تباہی ہے، اس کے اوپر بھی تباہی آئے گی۔ یہ نہیں ہے کہ صرف اسی کے اوپر تباہی ہے جو انہوں نے لکھا، جس کو انہوں نے مذہبی مقدس کتابیں بنایا، جس کے اوپر وہ لوگ چل رہے ہیں، کہتا صرف اتنی تباہی نہیں ہے، اس کے ذریعے سے جو بھی انہوں نے کمایا اپنے ہاتھوں سے، یعنی اپنے مملکت کا نظام بنایا، ان کتابوں کے ذریعے سے اپنا سیاسی، معاشی، مذہبی، معاشرتی نظام بنایا، اپنے رسم و رواج بنائے، کہتا اس کی روح سے جو کچھ بھی تم کر رہے ہو، یہ کمائی ہو گئی نا، یہ ہو گیا ان کو کمانا، کہ ہاتھوں کا کیا ہوا قرآن اس کو یکسبون بول رہا ہے، کہتا ہے کہ یہ تم اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہو نا، ان مذہبی کتابوں کی روح سے ان کے اوپر چل رہے ہو، عمل کر رہے ہو، اللہ کی الکتاب کو چھوڑا ہوا ہے، مذہب کے پیشواؤں کی کتابوں، ان کی شریعتوں، ان کے فقہوں کے اوپر چل رہے ہو، تو یہ کچھ کمائی کر رہے ہو، کہتا ہے اس کے اوپر بھی تباہی ہے، جو کچھ لکھا انہوں نے اس کے اوپر بھی تباہی، اور اس کے اوپر جو تم عمل کر رہے ہو اس کے اوپر بھی تباہی ہے، یعنی تمہارے اوپر تباہی ہے، جو تم کر رہے ہو ان کے فقہوں اور شریعتوں کے اوپر جو عمل کر رہے ہو، اس کی روح سے جو اپنے سیاسی، معاشی، مذہبی نظام بنائے ہوئے، اپنے معاشرتی نظام بنائے ہیں، اپنے مذہبی رسوم بنائے، کہتا ہے اس کی وجہ سے تمہارے اوپر بھی تباہی ہے۔ تھوڑا سا فائدہ تم وہ حاصل کر رہے ہیں، وہ اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے تمہیں اتنی بڑی تباہی میں انہوں نے ڈالا ہوا ہے مذہبی پیشواؤں نے، اور تم سمجھ جاؤ کہ کتنی بڑی تباہی سے تم دو چار ہو رہے ہو، انہوں نے اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے تمہیں کتنی بڑی تباہی میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ قرآن کریم کے یہ الفاظ بڑے ہی قابل غور ہیں، لیکن یہ اس وقت سمجھ آئیں گے جب آپ اس کے اوپر غور کریں گے۔ قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود غور کریں، سوچیں کہ یہ جو ورڈ ہے، یہ دیکھیں یہ قانونی کتاب ہے، یہ قانون کی کتاب ہے، اس کا ایک ایک ورڈ وضاحت قابل غور ہے۔ اگر ہم اس کی وضاحت دماغ سے نہیں سوچیں گے، اس کے اوپر غور و فکر نہیں کریں گے، تو ہمیں یہ قرآن کریم سمجھ نہیں آئے گا۔ اس لیے وہ بار بار کہتا ہے افلا یتدبرون، افلا تشعرون، افلا تاقلون، بار بار عقل و فکر، شعور، غور، تدبر اس کی دعوت دے رہا ہے، سوال کر رہا ہے کہ کیوں نہیں غور و فکر کر رہے ہو، کیوں نہیں تدبر کر رہے ہو؟ تو یہ اس لیے کہ یہ تدبر سے سمجھ آنے والی کتاب ہے، تو تدبر کریں ان الفاظ کے اوپر۔ یہ جو تباہی کے الفاظ ہیں، یہ جو جتنے بھی الفاظ ہیں، یہ جو ہاتھوں کی لکھی ہوئی ان کی کتابیں ہیں،
اور ان کا کہنا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں، یہ بڑے قابل غور الفاظ ہیں۔ آج یہ تفسیریں یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ وہی خفی ہیں، کہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ یہ حدیثیں ہیں اور یہ وہی خفی ہیں، یہ پھر اللہ کی طرف سے ہو گئی نا۔ بالکل وہی چیز ہے جو یہودیوں نے کی، یہ بھی وہی کچھ کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں دنیا کے اندر تباہی نے گھیرا ہوا ہے، غور و فکر کریں۔ تو میری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، یوٹیوب چینل جو ہے اسے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بھی پریس کر لیں، اور میکسیمم سوشل میڈیا کے اوپر اس کو شیئر کریں تاکہ قرآن کا پیغام میکسیمم لوگوں تک پہنچے۔ شکریہ۔